ہائی کورٹس کے احکامات کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو پھر تو یہ سارا جو جمہوریت ہے، آئین ہے، یہ تو لپیٹا جائے گا نا. جب تک یہ ان کے اوپر عدالتوں کے اوپر عمل نہیں ہوگا. ججز 8 ججز کے خلاف چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے سپریم کورٹ کے اکثریتی بینچ کے خلاف آپ نے کارروائی شروع کر دی. تو یہ ایک پورا پاکستان کا آئین بکھر گیا ہے، ڈھانچہ بکھر گیا ہے، اور اس کو اکٹھا کرنا ضروری ہے. اور اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور پاکستان کے وکلاء کے اوپر یہ ذمہ داری کا اس وقت ہے کہ وہ پاکستان کے آئین کو بچائیں. پاکستان کا آئین بچے گا تو پاکستان. اچھا سر، کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان جتنے بھی افراد ہیں وہ کیا مینٹلی طور پر تیار ہو چکی ہیں آئینی ترمیم پہ کمپرومائز کرنے کے لیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو بار ایسوسیشنز کی طرف سے جو وکلاء کی نمائندگی ہے وہ بھرپور طریقے سے نہیں ہو رہی. وکلاء پاکستان میں اس بات کے اوپر متحد ہے کہ یہ جو ترمیم ہے وہ کسی صورت نہیں ہونے کی، اور وکلاء تحریک کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. اب اگر اس کو بار ایسوسیشن نے لیڈ نہ کیا تو اس کو وکیل خود لیڈ کر لیں. اچھا سر، لاہور کے جلسے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی میاں والی میں اور راولپنڈی میں بھی جلسوں کا اس سے کچھ خاطر خواہ نتائج آئیں گے یا نہیں؟ عمران خان اور تحریک انصاف کی مقبولیت پہ کوئی سوال ہی نہیں ہے. اس وقت عمران خان سب سے مقبول لیڈر ہے، تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے. اس کے اوپر کون سی دو رائے ہے؟ عمران خان سے بڑا اتفاق رائے تو اس قوم کا کبھی ہوا ہی نہیں. عمران قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اس سے بڑا اتفاق رائے تو ہوا ہی نہیں. تو یہ تو ایکٹیویٹی، اصل ایکٹیویٹی بھی ہے کہ آپ نے روکنا کیسے آئینی ترمیم. فواد صاحب، یہ جلسہ میں آپ کی شرکت نہیں ہے. کیسز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، آئینی عدالتیں اسی لیے قائم کی جا رہی ہیں کہ کیسز کے دباؤ کو کم کیا جائے. تو دوسرا کیا حالات دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کیسز کم ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ پہلے 52 تھے، اب 60 تک پہنچ چکے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر 60,000 کیس سپریم کورٹ میں ہے تو مجھے یہ بتائیں کس حکیم نے یہ نسخہ دیا ہے کہ اس کی ایک اور عدالت بنا دیں گے تو 60,000 کم ہو جائے گا. پہلے تو یہ تھا کہ سپریم کورٹ سے کیس فائنل ہو جاتا تھا. اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف آپ آئینی عدالت میں چلے جائیں گے تو آپ کا کیس بڑھ جائیں گے، کم ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے 80% کیس تو ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں ہے. وہاں آپ نے سنا کہ کوئی ایجنسی لگائی گئی ہے کہ کیسز حل کرنے ہیں، وہاں پہ کیا کرنا ہے. یہ سب کو پتہ ہے کہ صرف فائز عیسیٰ صاحب کو رکھنے کے لیے سارا تماشا لگایا جا رہا ہے. اور یہ تو ایک بالکل میں سمجھتا ہوں کہ کرمنل کام ہے کہ آپ ایک شخص کے لیے پورا آئینی ڈھانچہ بدلیں. یہ جو فواد صاحب، آپ کی جلسوں میں شرکت کیوں نہیں ہے؟ یہ جتنے بھی جلسے ہو رہے ہیں پریکٹس پروسیجر بل کی کمیٹی میں ایک جج صاحب کو نکال کے یہ پچھلی میٹنگ اس لیے نہیں ہو سکی کہ منصور شاہ صاحب نے شرکت نہیں کی. آج پھر وہ آپ کو کیا لگتا ہے اگر منصور شاہ صاحب اس کمیٹی میں شرکت نہیں کرتے پھر 2 ججز کوئی بینچز بنا سکتے ہیں کیا آئینی طور پہ؟ کیسے دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اس وقت تو یہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہے نا جی، انہوں نے پہلے پورا زور لگایا کہ نہیں میں ڈائلیوٹ کر رہا ہوں اپنی پاورز 3 ججوں کو. پھر اب ان کا اچانک ان کو لگا کہ یہ تو میں نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار لیا تو انہوں نے ساری پاورز واپس لے لی. اب فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ چاہے وہ جنگل کے بادشاہ بن گئے ہیں، جو مرضی کرے. یہ حالات جا رہے ہیں.